السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتی بکبریاء وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبسلطان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسوى عذوى نسب ولا عيب طاب له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا سبحان اللہ سبحان اللہ معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومعشوقنا واجدر الخلق جديرنا وجم المناقب ومعتصم المقروب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأنسب الخلق وأجمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق سبحان اللہ وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأوسق الخلق وأطهر الخلق وأقرب الخلق وأول الخلق وأنور الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والإمامة والأمانة أعلنا وأولانا وأجلنا وأزادنا وأخطرنا وأكبرنا وأمسكنا وأطهرنا وأطيبنا وأمسكنا وأولانا وأعلنا وأولنا وآخرنا أكمر أنور أجدر أكسن أشرف أطهر أعلم أخلم أقرب أنور الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريق بيوتنا وقرة عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وغلو جبالنا وتبريق أرضنا ورونق سماواتنا ونور قمرنا وحرارة شمسنا وطيب وردنا
وسبب تغفیر ذنوبنا وعلت تقبیل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبیب مجیب منیب سبحان اللہ وعدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة سبحان اللہ بدلائل القاهرة الغالبة غالبة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صاعدا 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 إلى سدرة المنتهى سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ صاعدا إلى سدرة المنتهى بلغ العلا بكماله سبحان اللہ كشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بولو صلوا عليه وآله بولو صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني صلوا عليه وآله واجمل منك لم تلد النساء صلوا عليه یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر صلوا علیہ وآلہ من وجهك المنیر لقد نور القمر صلوا علیہ وآلہ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اے میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں صلوا علیہ سبحان اللہ اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی صلوا علیہ وآلہ اے صلوا علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال علی علیہ السلام ابت جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد علیہ السلام ان اللہ تعالی قال یا محمد لأجلک یا محمد لأجلک یا محمد لأجلک اے صوفیو صافیو رل کے بولو یا محمد لأجلک تسامی کہہ دیو بخشش ہو جانی دے یا محمد لأجلک اللہ ادھر علی بول پڑھو یا محمد لأجلک اے آپ سب کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں کمریں ٹیڑھی ہو گئی ہیں سن سن کے ذکر سائیں کا اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ پڑھ کر پر پتہ نہیں چلا آپ کو کہ لے آجا لے کا معنی کیا ہے لے آجا لے کا یا محمد لے آجا لے کا میری طبیعت متغیر ہے بس اتنی گل کرنی ہے یا محمد لے آجا لے کا اے یا محمد انی خلقت السماوات لے آجا لے کا انی خلقت الانبیاء لے اجل کا خلقت آدم لے اجل کا اے انی خلقت الارضین لے اجل کا اے آسمان بڑائے سونیاں لے اجل کا
اے زمینہ بنائیاں سونیاں لے آجا لے کا نبوت کا تسلسل قائم کیا لے آجا لے کا نیک بنائے کہ تو سید بنے تے سید الابرار بن کے کائنات میں اعلان کروں کہ ابراروں کا سید ہے لے آجا لے کا گناہگار بنائے کہ ہاتھ تو پھد کے پل سرات تو انن پار لے ونجے پھر میں آکھاں یا محمد لے آجا لے کا اے جنت بنائی اس لیے کہ قیامت کے دن کنڈا لگا دوں اندر سے دروازے بند کر کے ساری کائنات کو بوئے پر انتظار کرواؤں پھر تجھ سے دروازہ کھٹکھٹاؤں خدا آ کر اندر سے کنڈا کھول کے تجھے سینے سے لگا کر یہ کہوں کہ تیرا رب استقبال کرنے آیا ہے لے آجلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مقام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ یا محمد لے آجا لے کا ہاتھ چوں پانی بہایا یا محمد لے آجا لے کا کالے گورا بنایا تیری وجہ تو یا محمد لے آجا لے کا اے علی کی آنکھیں لوٹائیں لے آجا لے کا صدیق کا زہر ختم کیا لے آجا لے کا جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ جو پڑھتے کھڑے ہوئے یا محمد لے او بریلی میں ایک مست آیا بریلی میں ایک کلندر آیا بظاہر کا مولوی ہے اندر کا پکا کلندر ہے مولوی سارے تو اسے سمجھ ہی نہیں سکے نام ہے اس کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی مولوی سمجھتے ہیں وہ مولوی ہے فقیر سمجھتے ہیں وہ مولوی ہے پر آپ کو کیا خبر کہ وہ کون ہے کہتا ہے ہم آئے یہاں لے آجا لے ہم آئے یہاں لے آجا لے کا بولو بولو ہم آئے یہاں لے آجا لے کا اے ایک جنا چپ نہ رو وہ میں حدیث پردہ پیاں بولو ہم آئے یہاں لے آجا لے کا اٹھیں جو وہاں لے آجا لے کا مل کر بولنا پڑے گا چن جی دل دی مرض وچ پیا بولنا بولو ہم آئے یہاں لے آجا لے کا آقا اٹھیں جو وہاں لے آجا لے کا اے دہن میں زبان لے آجا لے کا بدن میں ہے جان لے آجا لے کا لے آجا لے کا لے آجا لے کا یا محمد لے آجا لے کا یا محمد لے آجا لے کا اعلیٰ حضرت کی بات بھی سمجھنی بہت اوکھی ہے اعلیٰ حضرت کی بات بھی سمجھنی بولو بہت اوکھی ایک بات اشارہ کن تو فتن آپ کو پیش کرنے لگا ہوں مولویوں کو تو خبر ہی نہیں ہے احمد رضا ہے کون اور آپ کو بھی بتلا کر انہوں نے اعلیٰ حضرت سے دور کیا ہوا ہے کہ مولوی ہے بڑا ڈاٹا وہ تو بڑا بڑا کلندر ہے اے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے میں جانے والوں معراج کا سما ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے میں جانے والوں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پہلا سنیا نہیں جو ہونا ایک پکی بات ہے دعوت معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو حسرت جہاں حسرت ملائکہ کو جہاں یہ مشکل بات ہے آسان کرتا ہوں ہاں آگے فرماتے ہیں اس شاہ کے روزہ یہ صوفی صاحبی سمجھے اس شاہ کے روزہ سجدہ کو سوئے حرم جھکے اللہ اس شاہ کے روزہ اس شاہ کے روزہ یہ تو ختناب ہو اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اس شاہ کے سجدہ اعلیٰ حضرت کون سمجھے گا بندے دن مولوی ہے اس شاہ کے سجدہ اس شاہ کے روزہ اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے اللہ ہی جانتا ہے کہ
اس شاہ کے روزہ سجدہ کو سوئے حرم جھکے اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے یہ اللہ اکبر اس کا در در ہے جس کا اس کا گھر در اس کا ہے جو گھر در سے ہے بے نیاز یہ گھر در ہے اس کا جو گھر در سے بے نیاز اے مجدہ اے بے گرو صلاح اچھے ہی گر کی ہے اوکھا کلام ہے سوکھا نہیں اعلیٰ حضرت دا کلام ادنا حضرت نہیں سمجھ سکتا دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے فکر اعلیٰ ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت کا چلو سوکھا سنا دیندے ہیں آپ فرماتے ہیں تجھے حمد ہے خدایا یہ تجھے سوکھا سن لو تجھے حمد ہے خدایا مل کر بولو تجھے حمد ہے خدایا آواز آئے پنڈال سے ہاتھ چکو ذرا تجھے حمد ہے خدایا جنہ ہاتھ تھلے کی تینوں تعریف نہیں کرنا چاہتے کہ بولو تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا یہ سننا چاہتا ہوں میں آپ کی زبان سے تجھے حمد ہے خدایا تجھے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا اللہ سبحان اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو بھیک مانگنے کو اے یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ سب نے وڈ لیا ہے ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ پہنا ہاتھ نے پیسے کوئی نہیں ہمیں بھیک مانگنے اے کو یا رسول اللہ پانی مک گیا ہے ہمیں بھیک مانگنے کو اے یا رسول اللہ کرم فرمائیے میری ماں قبر وچ تنگ تکیے ہمیں مانگنے کو آستاں بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا اے تمہیں حق میں برایا تمہیں یا رسول اللہ حق میں برایا چونکہ لے اجل کا فرمایا حق میں برایا تیری شان میں بددعا ہے آیا اے تو ہی حق میں برایا ید اللہ فوق ایدیہم کا خطاب تو نے ہی تو پایا اے تو ہی حق میں برایا اے تو ہی حق میں برایا تم ہی قاسم عطایا سبحان اللہ حق میں برایا واللہ یوتی وانا قاسم تمہیں قاسم برایا ہاں تمہیں حق میں برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا اللہ سبحان اللہ بلایا دافل بلایا دافل بلایا بولو بولو تمہیں دافل بلایا تمہیں شافع خطایا سبحان اللہ کوئی تجھ سا کون آیا کوئی تجھ سا کون آیا تو ہی سب سے افضل آیا اللہ تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قواری پاک مریم وہ جس مریم کا ذکر کر رہے تھے آپ وہ قواری پاک مریم وہ نفخت ہوتی ہے آدم اللہ وہ قواری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم ہے عجب نشان آزم
ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جان اللہ وہی سب سے افضل آیا تجھے ہم ہے خدایا یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے بندے بیٹھے ہونے نے حضرت جبریل نے آن کیا کیا سونیا میں اول تو آخر بندے تک لے نہیں تک نہیں لے قلب تو چوکھی عربی پڑھنا لے توجہ کرو جڑا چھوٹا موٹا سنگی ہے صرف معلوم ہو جائے زیادہ اور کافی علم والے غور کرو جبریل نے کہا قلب تو نہ نظر تو نہ بصر تو اینج تکے جبریل کے نظر تو اینج تکے بصر تو یا نہ اینج تکے ہے نہ اینج تکے ہے قلب تو الٹ پلٹ کے دیکھا یا رسول اللہ کھنگال کے دیکھ لیا ہے الٹ پلٹ کے تک لیا ہے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے میں نے چھان ڈالے یہ تیرے پایا کا نہ پایا تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا بنایا بولو تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں جس نے شرق اور غرب اور شمال اور جنوب اور زمین اور آسمان اور کائنات پوری فقط اپنے حبیب کی خاطر پیدا فرمائے زمین اس واسطے بنائی کہ سونے دیاں تلیاں نو چمے آسمان اس ویلے بنایا کہ اتوں ہو کے سونے دے متھے دا کرے دیدار ہوا بنائی اس واسطے کہ زلفاں چھو کے پورے جہاں معطر کر سکے گلاب اس واسطے پیدا کیتے اس کے سونے دے پسینے تو خوشبو پا سکن نیک اس واسطے بنائے کہ سونا انہاں ساریاں دا سردار بن سکے گناہگار اس واسطے بنائے کہ سونا انہاں ساریاں دا شفیع بن سکے جنت اس واسطے بنائی کہ سونے دی تھی تے سونے دے تھی دے پتر جنت دے وارث تے مالک بن کے جنت کا تقسیم کر سکن تے اللہ سبحانہ نے جنت دوزخ اس لیے بنائی کہ جب خوب دہک جائے تو محمد ایک ہی سجدہ کر کے امت کو بخشوا کر سبحان اللہ پوری کائنات کو رسول عربی کی خاطر بنا دیا اور درود اور سلام ہو سرکار پر جن کی مثل کوئی نہیں اول ہیں جو بننے میں اول ہیں خدا کی قسم رب کو دیکھنے میں افضل ہیں اول ہیں خدا کی قسم رب نے جس کو دیکھا اس میں اولیت ہے آپ کی خدا کی قسم آپ فرماتے ہیں مجھ سے تفضیل کوئی نہیں چھین سکا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے میرے ہی خوشہ چین ہیں سارے مجھ سے ہی ملتمس ہیں اور سب کی ارواح کی امداد بھی میں نے ہی کی ہے فرشتوں کا استاذ بھی میں ہوں جنت کے اندر نام بھی میرا لکھا گیا ہے عرش کے کونے کونے پر میرا ہی نام لکھا گیا ہے اور فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی نام و نشان موجود نہ تھا ساری کائنات سے جو بہتر ہیں ان پر درود و سلام سید المرسلین ہیں جو ان پر درود و سلام اکرم الاولین ہیں جو ان پر درود و سلام شفیع المذنبین ہیں جو ان پر درود و سلام رب کے یکتا حبیب ہیں جو ان پر درود و سلام رب کی جن کے چہرے پر نگاہ رہتی ہے ان پر درود و سلام اور رب جن کے سینے میں بستا ہے ان پر درود و سلام رب جن کی زبان پہ بولتا ہے ان پر درود و سلام جو بولے تو رب بولتا ہے ان پر درود و سلام جو دیکھیں تو رب دیکھتا ہے ان پر درود و سلام جو دیویں تو رب دیتا ہے ان پر درود و سلام جو سینے سے لگائیں تو رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ان پر درود و سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جن سے بہتر کوئی نہیں ہے جن سے عمدہ کوئی نہیں ہے جو اول ہی اول ہیں سرخیل اور سرتاج ہیں محور اور مرکز ہیں اور جن کی عزت اور جن کا مقام دکھانے کے لیے دنیا بنائی گئی اور قیامت بنائی گئی اور موت بنائی گئی
جن کی صرف عزت بتانے کے لیے آپ کو زندگی دی گئی، آپ کو زندگی دی گئی، پھر آپ کے گوشوں میں، کانوں میں، اگواش میں ان کا نام ڈالا گیا اور آپ کے سینے میں ان کی محبت رکھی گئی. حیران ہو جاؤ گے جب مرو گے اور قبر میں جاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے. یہاں کوئی افتخار رضوی نہیں ہے، یہاں کوئی مفتی جمال الدین نہیں ہے، یہاں کوئی صوفی بابر مجددی نہیں ہے، پر حیرت کی بات ہے جب وہ یا رسول اللہ کہتے تھے تو خیال گزرتا تھا کہ یہ متوالے ہیں، نوٹوں کی خاطر شاید نام لے رہے ہوں، پر آج قبر میں نہ تو کوئی مفتی ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ القرآن ہے، نہ ہی کوئی پیر ہے. پر حیرت کی بات ہے جس کا نام زمین کے اوپر تھا اسی کا نام کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت تمہاری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی جب میدان معاشر پہ تمہیں جمع کیا جائے گا اور تمہیں سب چھوڑ جائیں گے اور اس وقت ان کی عزت دکھائی جائے گی اور تمہیں سب طرف سے بے یار و مددگار پہلے بنایا جائے گا، پھر ان کے قدموں میں جھکایا جائے گا، پھر ان کی شفاعت کے پلڑے میں تمہیں تولا جائے گا اور پھر ان کی ایک قبرو کے اشارے پر تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. ان کے سوا کچھ بھی نہیں. اور رہی بات اللہ کی، اس سٹیج سننے والوں، میں آگے دیکھ رہا ہوں، اس وقت پیچھے نہیں دیکھ رہا، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیچھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے. ابھی میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا، میں کسی اور رنگ میں چلا گیا ہوں ابھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دل کھول کے بخاری دیاں 2 حدیثاں سن لو، میرا بیان مکمل ہو جائے گا. آج میں صرف اپنا وعدہ نبھانے آیا ہوں. تقریر شکری تو مجھ سے ہونی کوئی نہیں تھی، لیکن یہاں آ کر حضرت صاحب کی بلا یہ گلشن ولائے علی کی ایک مہک کی کلی ہے. یہ شخص اللہ پاک ان کو تابنا کی بخشے اور اہل بیت کے یہ شدید ترین جانے والے ہیں. ان کے 10-4 جملوں نے مجھے گرما دیا اور میں کچھ بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وگرنہ واللہ باللہ تاللہ قسم ہے پروردگار عالم کی کہ بیان کی کوئی سچویشن یہاں آنے سے پہلے تک نہیں تھی، بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی مجھ میں، لیکن یہ حب علی کے انہوں نے انجیکشن ایسے بھر بھر کر لگائے کہ میں بولنے کے لائق ہو گیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں اور میرے بھائیوں، حضور کی غلامی اور محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. پھر دب کے بولو حضور دی محبت تو سوا، ایک آواز دے دیو جھانگا لے ہو کلیجہ ٹھنڈا کرو میرا نبی دی محبت تو سوا کچھ بھی نہیں. پھر بولو رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. حضور پاک کی اور اللہ پاک کی کہانی عجیب و غریب ہے، اس میں اختلاف نہ کرنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا اللہ کی کہانی اور ہے تو حضور کی اور ہے. پریشان مرو گے اور گلی گلی مارے پھرتے رہو گے. اللہ کی اور رسول کی کہانی ایک مک ہے، سن لو کان کھول کر. ایک سے جو پھرے دوسرے سے پھرتا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں خبر بھی ہے کہ ان کی کہانی کیا ہے. یہ اگر صحابہ کو خبر نہ ہوتی، سارے دب کے بولے ہیں ہوں میری گل دا جواب دیا ہے، میری تقریر دیاں 2 گلاں سن لو. ہوں میں نے دسو صدیق اکبر جیسا کوئی متقی ہے؟ نہیں. اے ہاتھ اتے چاہ کے آکھو نہیں. کوئی عمر فاروق جیا جنا ہے؟ نہیں. کوئی عثمان غنی جیا جنا ہے؟ نہیں. تو پھر کوئی اس علی جیا ہے جس کھول دیا ہی اکھ رسول دا چہرہ تک نعرہ حیدری اور جدے بارے چ رسول خدا فرمائے ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. فرمایا اس علی نال کوئی پنگا نہ لوے، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، میرے بعد یہ ہر مومن کا ولی ہے. پھر فرمایا میرے رب دی قسم ہے اس علی نال اللہ سرگوشیاں کردہ ہے. پھر فرمایا میرے رب دی قسم ہے اس علی دا نا جنت دے بوئے تے آدم دے پیدا کرن تو 2000 سال پہلے دا لکھیا ہوا ہے. انہاں جڑیاں جا کوئی جڑا ہے بولو نہیں. انہاں جا کوئی متقی ہے بولو نہیں. حضرت خواجہ صدیق اکبر جیسا کوئی متقی ہے نہیں. وہ صدیق اکبر کے جس کے لیے سرکار نے فرمایا ہو سارے میرے تے احسان کیتے
میں لا بھی دیتے ہیں اس جنے جے احسان دے نال دکھے میرے تے احسان کیتا ہی کوئی نہیں. اللہ اس عمر فاروق جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ لم اراب کری من الناس، میں اس یہ آب کری دنیا لوکاں وچ تکیا ہی کوئی نہیں. عثمان غنی ہو کہ رسول نے فرمایا اے عثمان 17 والی جنت اس کری دی رب کولوں. رب تعالیٰ میں نے فرمایا ہے ان اللہ تعالیٰ لا یکتسب بعد الان ففعل ما شئت یا عثمان، کہ محبوبہ اس اپنے یاراں دس جو مرضی ہے پیا کرے، اللہ شاب کر دیا قیامت لڑے عثمان تو شرم آئے گی. میرے دوستو ان سے بہتر کوئی ہے نہیں، لیکن ان پر بھی یہ بات کھل گئی تھی. بس ہے سن لو گا میرا دعویٰ ہے یہ پکا تھکا اگر دیوبندی بھائی ادھر ہوا یا وہابی بھائی میری یہ تقریر اگر سن لوے وہ دیوبندی بن کر نہ سنے، اور میں بھی بریلوی بن کر نہیں کر رہا ہوں تقریر، بالکل پکی گل ہے. میں کوئی طبقے میں آ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بخاری پڑھنے لگا ہوں. واہ میری رگوں میں علی کا خون ہے اللہ، اور میں بخاری پڑھنے لگا ہوں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اگر دل سے سن لو گے تو کھڑے بعد میں ہوگے، عشق رسول پہلے دل میں داخل ہو جائے. مان کر اٹھنا پڑے گا کہ حضور کی محبت کے سوا دین ہے ہی نہیں. بے شک حضور کی محبت کے سوا بولو دین ہے ہی نہیں، نبی کی اطاعت اور محبت کے بغیر دین ہے ہی نہیں. انہاں تو جنیا تو چنگا کوئی سمجھدار جنا ہے دسو میرے نہیں جڑے میں 4 نہ لے نہ میں اور بھی لے سکتا، میرے کو ٹائم کو نہیں نہ 4 ہی لے لے. انہاں تو بڑا کوئی ہے نہیں. انہاں حضوراں کس طرح منے، آہا سبحان اللہ. انہاں حضوراں کس طرح منے اے سننا چاہتے ہو؟ جنگ والے ہو ذرا اچھا بولو، سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے حضور کو کیسے مانا؟ یہ اس چکر میں رہے کہ کرے اللہ ناراض نہ ہو جائے، انہوں نے ہاتھ چوم دیا. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 سبحان اللہ. ان کے ہاتھ چوم لیے تو کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے. یا رسول اللہ کہہ دیا تو کرے ادا خیر نازل نہ ہو جائے. اے آمن تے اٹھ کے کھلو جاوت کرے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہ خدا دیتے ہیں پر بدل نہ جان. یا انہوں دا دین اے رہا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو چھوڑو اس کو پکڑو جو سامنے ہے، یہ راضی تو رب خود راضی. مولوی صاحب قبلہ سیالوی نام لیا انہوں نے تھوڑا سیالوی ہونا پھر تو پکے لجپالاں دے مرید ہو. تساں بھی توجہ نال سنے ہیں میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت بعد میں کہا آئے یہاں تیرے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں جو وہاں تمہارے لیے. نواں کم بریلی کے تاجدار نے نہیں کیا. بریلی کے تاجدار نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا. بریلی کے تاجدار نے وجدان کی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے میں ہوتا کیا رہا، مدینے میں کیا ہوتا رہا. بس جو کچھ بریلی کے تاجدار نے روح کی آنکھوں سے اور جن آنکھوں سے بخاری میں پڑھا اور روح کی آنکھوں سے مدینے میں دیکھا، وہ طاری کر کے کہہ دیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے جو وہاں تمہارے. سبحان. دوجی گل ہی کوئی نہیں، دوجی کوئی اور گل ہی کوئی نہیں. ان صحابہ نے کیسے مانا رسول کو؟ میں بخاری پڑھنے لگا ہوں، الرٹ کرنے لگا ہوں، پھر ذہن بنا رہا ہوں. اس بیماری میں بھی میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بولنا دشوار ہے، مگر میں مر بھی جاؤں ابھی آج اس تقریر کے دوران تو مجھے میرے رب کی قسم یہ حدیث سنا کر مروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یہ صحابہ نے کس طرح رسول کو مانا؟ چھوڑ دو فرقہ پرستیوں کو، چھوڑ دو کنویں کے مینڈک بننے کو، چھوڑ دو. وہ یار مولوی دی گل غلط ہو سکتی ہے، وہ یار چنگا لے ہو افتخار رضوی صاحب دی ہو سکتی ہے غلط، وہ اس کمینے دی بھی غلط ہو سکتی ہے، اتھے بیٹھے علی معززین دی بھی غلط ہو سکتی ہے. وہ میں دسو اے بخاری دی بھی غلط ہے؟ وہ بولو وہ صدیق بھی غلط کہتا ہے، وہ دسو اے علی بھی غلط کہتا ہے،
وہ جواب دو ہے عقیدہ عثمان کا بھی ٹھیک نہیں تھا. وہ بندگان خدا جو معیار ایمان ہے اور رب نے جن کے لیے فرمایا آمنو کما آمن الناس. ایمان اس طرح کا چاہیے جیسے ابو بکر لایا ہے. نہیں چلے گا دوسرا ایمان ایسے چاہیے جیسے علی لایا ہے. نہیں چلے گا دوسرا ایمان, نہیں چلے گا دوسرا کلمہ پڑھنا ہے تو علی کی طرح پڑھو, کلمہ پڑھنا ہے تو صدیق کی طرح پڑھو, کلمہ پڑھنا ہے تو عثمان کی طرح پڑھو, کلمہ پڑھنا ہے تو بلال کی طرح پڑھو, کلمہ پڑھنا ہے تو سعد کی طرح پڑھو. کہ تیر آتا ہے تو آگے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے سعد کے سینے کو چیرے گا پھر کچھ تک پہنچے. اللہ 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 اللہ. یہ معیار ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو مل کر ایک آواز نال بولو, معیار ایمان ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیسے مانا؟ اب ہم کوئی بات کریں, میں نے شعر سنا دیے, آپ کہو گے بریلی کے سنا دیے. میں بات کروں تو آپ کہو گے یہ فلانے مولوی صاحب دیے. چھوڑو, بریلی بھی کل کی ہے, دیوبند بھی کل کا ہے. آؤ چلتے ہیں مدینے میں, آؤ چلتے ہیں مکے میں, سبحان اللہ, آؤ چلتے ہیں حدیبیہ میں, سبحان اللہ, آؤ چلتے ہیں مقام ساسا پر, آؤ چلتے ہیں مقام صفا پر, آؤ چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر تاروں کے جھرمٹ میں کمر نبوت دھمک رہا تھا اور آج بھی دھمک رہا ہے. بے شک. عن مسور بن المخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینہ. اگوں مقرر الفاظ نے کٹ دیا ہمیں. فرجع عروہ الی صحابہ فقال عروہ اے قوم فواللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی فواللہ ان رأیت ملکا قط ما يعظمه وصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا فواللہ ان تنخم محمد نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فطلق بها وجهه وجلده واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده واذا تودع قادوا یقتتلون علی ودوہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ او کما قال رواہ البخاری و مسلم. یہ مسور بن مخرمہ صحابی ہے. کون ہے دب کے بولو؟ صحابی. اللہ دے نبی دا کہ ہے بولو؟ صحابی. یہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ عروہ بن مسعود بھی صحابی ہیں پر تب نہیں تھے جبکہ یہ بات ہے. یہ عروہ بڑے تیز آدمی تھے. مکے کے مشرکین نے عروہ کو کہا ون جو ہے محمد عربی آ رہے ہیں 1400 صحابہ نو نال لے کے. سن دے پے ہو؟ 1400 صحابہ نو نال لے کے. سرکارہ تو سب سنے ہیں غور نال. آخر یہ نہ سمجھو مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں کھچاں. ہاں سیاسی لوگوں کو قابو کرنا ضروری ہے. صحیح فرما رہے ہیں. انہاں لوگوں کو قابو کرو. سارے صوفیوں یاد رکھو اور انہاں نے دسو اے جڑی کرسی ہے اسمبلی وچ کچھ بھی نہیں. کرسی جے لینی جے رسول پاک کولوں تو ہو جاؤ نبی پاک دے. اللہ 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 سبحان اللہ. ناراض تے نہ ہوندے پیو میری گلاں نال. آ میریاں کھڑیاں گلاں تے سچیاں نے. کرسی دیتا ہے حسین کا نانا. اللہ. عزت کی چابیاں قیامت کے دن محمد عربی کے ہاتھ میں ہوں گی. سبحان اللہ. انہاں کھوتیاں کول کیڑیاں چابیاں نے جڑے آپ منگدے پھر دیں. اس کے پاس کون سی چابی ہے جو خود منگتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چابی اس کے ہاتھ میں ہے کہ سارا جہان قیامت کے دن جس کے منہ کو دیکھے گا رب بھی جس کے منہ کو دیکھے گا. سبحان اللہ. جو فرماتا ہے الکرامت یومئذ بیدی، قیامت کے دن چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اور نہیں سمجھے ہو جڑیوں، رب کول نہیں ہونیاں، مصطفیٰ کے پاس ہوں گی. جسے چاہے گا محمد چابی عطا فرما. سبحان اللہ.
دب کے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ اے بابر صاحب انہاں تے ہاتھ رکھو انہاں سنگیاں نو اپنا بناؤ انہاں نو وہ جام پلاؤ انہاں نو وہ جام پلاؤ جڑا نبی پاک دا جام ہے سبحان اللہ محبت والا سبحان اللہ پیار والا سبحان اللہ عشق والا وہ جام پلائیں جو مجدد الافسانی نے پلایا سبحان اور اللہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پلایا سبحان اللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کو بھی بیان نہیں کیا گیا ہمارے بزرگوں کو بھی میں وہ حدیث شریف کا ترجمہ کرنے لگا ہوں پیر سیال صاحب اے سیالوی صاحب گل سنے ہیں تساں سیالوی ہو میں تمہیں تحفہ دین لگا تمہیں میں تحفہ دین لگا خدا دی قسمیں ساڑیاں پیران دے بارے چلی لوگاں نو پتہ ہی کونے دسو انہاں تبلیغیاں نو اے بھائی تبلیغی ہو اے بھائی زیادہ مبلغین کی جماعت کی طرف چلنے والوں کرو تبلیغ کرو بری بات نہیں ہے اور ہم تمہیں بتلاتے ہیں تبلیغ سب سے زیادہ امت میں کس نے کی ہے سبحان اللہ یہ جو مجدد یہ جو جن کا میں نے نام لیا نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے نزدیک کرو ان کو سبحان اللہ ان کی محبت کے جام پلاؤ ان کو پلاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جب وصال ہوا ایسے ہی لوگ کے سیالوی کن کھڑے کرے ہیں سارے اے ٹوپی لال نشانی والی دھیان کرے ہے یہ تھوڑی پیروں میں تمہیں گل نے دسی ہو سی یہ میں کوئی انہیں تے ہٹ نہ کر رہے ہیں یہ 14ویں صدی دے پیر ٹھیک ہو جائیں تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اور مولوی ٹھیک ہو جائیں 14ویں صدی کا ملا اور پیر ٹھیک ہو جائے تو مجھے حسین پاک کی قربانی کی قسم ہے کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے پورا ملک یا رسول اللہ کے نعرے کی لپیٹ میں سبحان اللہ بے شک پورا ملک یا رسول اللہ کے نعرے کی لپیٹ میں ہو خدا کی قسم ہمارے بھی کردار خراب ہے نا اللہ پاک ہمیں ٹھیک کر دے آمین سیالویو آپ دیکھو خواجہ خواجگاں کو مجددیو آپ دیکھو مجدد الافسانی کو سوروردیو آپ دیکھو شیخ شہاب الدین سورورد کو قادریو تم دیکھو بابے عبدالقادر جیلانی کو سبحان اللہ پھر تماشا دیکھنا خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر تماشا دیکھنا یہ خطہ تمہارا ہے یہ ملک تمہارا ہے یہ فضا تمہاری ہے یہ ہوا تمہاری ہے یہ قوم تمہاری ہے یہ سٹیٹ تمہارا ہے یہ خطہ تمہارا ہے یہ ملک تمہارا ہے اس میں حکومت تمہاری ہے اس میں سکہ بھی تمہارا مگر جاگو 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 خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جب وصال ہوا کیا ہوا وصال میں وہ حدیث شریف سننا چاہتا ہوں پر وچ گل آ گئی ہے میں نہ ال تک کہ میں نے آخیا انہاں نوں محبتاں دیو یہ بڑی گل ہے سٹیج تے لوگ آئے بڑی گل ہے میں سلوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ خدا کی قسم سلوٹ کرتا ہوں پاویں داڑھی منڈے ہو لیکن بخشے گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے پڑھاؤ میرے کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واہ 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 پتر والے تن تمہیں بہت سنے ہیں والے وہ یہ نہ جڑا ایک بڑی ملے سے پنڈی گئے ہیں لاکھ نہیں تے کاکھ نہیں اللہ اکبر لاکھ ہے آپ بھلے جیسے بھی ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہے کس میدان میں آئے واہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کی قسم یہ تہاڈی نیت کچھ اور ہے تاں بھی بخشے گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پاویں دنیا دی خاطر آئے ہو سبحان اللہ پھر بھی بخشے گئے ہو اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں بیٹھے ہو اسے خبر ہے جس کی مجلس میں بیٹھے اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خدا کی قسم خبر ہے انہیں بے شک وہ جانتے ہیں ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں بے شک رب کائنات کی قسم دیکھ رہے ہیں بے شک اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اتنی اختیار تو انہوں نے مجھے بھی دیا ہے کہ میں جسے چاہوں انہیں دکھا دوں اگر 14ویں صدی میں ان کا ایک بچہ یہ رکھتا ہو طاقت تو 1400 سال پہلے والے نانے کا عالم کیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں انج نہ پہ آدھا کسے گل نہ پہ آدھا واہ واہ باوے میرے لیے کہہ دیتا سی ان کہنو غلام احمد قادیانی ہے انہاں کہا آنا اس آگیا میں آمدہ ماں پر میں مناظرہ کر ساں
10 آیتاں نو تو لکھیاں تے 10 میں لکھساں تے تشریح کرساں دوویں 10 آیتاں دی تے جدی چنگی تشریح ہوئی علماء فیصلہ کراسن آپ فرمایا اے لمبی گل اے تفسیر لکھساں پھر علماء پڑھسن پھر مڑو فیصلہ کرسن یہ بڑے دور دی گل ہے پتر آنا قلم کاغذ تے رکھ دے ساں قلم کاغذ تے رکھ دے ساں تے تو بھی آکھی لکھ تے میں بھی آکساں لکھ تے جے میرے آکھن نہ لکھ پہ تے تیرے آکے نال جنبش بھی نہ ہوئے پھر من نہیں میں محمد کی نسل میں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 علی وارث علی وارث چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی یارو سردار کا عالم کیا ایک باری پھر سنو پر پیرانو الرٹ ہونا چاہیے پیرانو کم کرنا چاہیے یہ میسج دے رہا ہوں میں ایتھوں ونجو نہ کچھ لے کے ونجو پیران کم کرنا چاہیے مولویاں کم کرنا چاہیے مجھے بھی کام کرنا چاہیے آپ کو بھی کام کرنا چاہیے ہم بھی کچھ سبق بھولے ہوئے ہیں ناراض نہ ہونا ہوں ہم بھی کچھ سبق عشق والی میں حدیث پڑھنے لگاؤں مگر پہلے یہ سن لو ہم بھی کچھ سبق اور آپ کی بات پہلے کر لو پھر اصلاح والی طرف آتا ہوں بخشے گئے کیا ہے بخشے گئے سومی جی پریشان تو نہ ہو معصومی ہو ہاں معصومی تو سب بخشے گئے اے بڑے تیز ہو تو سب پر بخشے گئے بندہ بسانے جو ماسٹر ہو تو سانے لیکن بخشے گئے ہو اور جو جیسا بھی ہے بخشا گیا ہوں کرو نا واہ سبحان اللہ کرو ہوں یار میں دلیل میں دینی ہے تو کے پریشانی ہے دلیل ایڈی وڈی دے گا یہ بھی نہیں جی پہلے سنی ہونا اچھا یہ مطلب یہ نہیں کہ میں گھروں کر کے لے آیا گہرے موتی سمندر کی تہ میں اور ویسے میں گھر سے ہی لایا ہوں یہ راز کی بات یہ راز کی بات ویسے میں گھر سے ہی لایا ہوں اور یہ راز کی بات ہے چلو جس کو سمجھ میں آئی نہ آئی نہ بھائی جی یہ سارے بخشیو افتخار رضوی پکا جانتی ہے پکا یہ افتخار رضوی کل قیامت والے دن تجھے خدا پوچھے تو رب کی قسم میں مجھے پوچھے میرا ایمان ہی نہیں نا جی ایڈا ذکر کرے بندہ علی دا حسن دا حسین دا صدیق دا عمر دا فاروق دا رے اجے بھی نہیں کھٹو یہ پھیتے نال داڑھی ناپنے لے جنے اور نے بے شک میں جناب دیندہ ہوں آواز توڑے دل وچ لے جانی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں اچھا جی ایک بات بھی آپ کی اگر ملتی ہے نا سائیں سے یا سائیں کے کسی غلام سے پھر بھی بخشی گئے قبلہ سیالوی صاحب میں حدیث نہیں پڑھ لوں پھر خواجہ صاحب نے گل کر کے تھوڑی اصلاح کر کے پھر عشق کی بات سنا کر السلام علیکم گرم تو میں انکار ہی دیتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جو لنگے نہ دریا بچ میں جی حدیث نہیں پڑھ لوں موسیٰ علیہ السلام جب کہاں سے گزرے ہون آواز آمدی پیجھے ایک گل ہون اور نہ سنو موسیٰ جدوں لنگے نے کتھوں یہ میں یاد کرانی ہے گل کتھوں لنگے تو پیچھے کون سی فرعون زیادہ او دا نہ لویا ہے حالی انج کر دیو فرعون سی نا زیادہ اے ہو جی چیزاں دا نام نہیں لئیدا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا ہے یزید دا کدے ذکر نہیں جے کیتا ہر ویلے حسین حسین کر دیو انہاں کہا ماں دی زبان ایڈی پاک ہے پلیتاں دا ذکر چنگا ہی نہیں لگدا ایک تو زبان پاک ہے دوجا وقت قیمتی ہے
اچھا موسیٰ لنگے، موسیٰ پاک دا نام لاؤ، کون لنگیا؟ پیچھے وہ بھی تھا، فوج پوری لے کے آیا، پھر کیا ہویا پتا جے؟ اے جی ذرا میں نے ہاتھ کھولنے دے کون تو کھولنے دے وہ پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ تھا، علماء کرام بولو جی تھا، جی تھا، بڑیاں مجلسہ سنیا نہیں ہے، سنو فقیر دی گا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، واہ جی واہ، واہ واہ، میں جناب اسی لیے تو انشاءاللہ حضرات عزیز وقار جناب عزت مآب الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، صمیم قلب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف رکھیے، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے گا، بہت شکریہ۔ حسینی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، بڑے پیار سے بسم اللہ، تشریف رکھیے تمام احباب۔ اچھا جی گل مکان لگا میں، کون لنگیا جی؟ موسیٰ پاک، کون لنگے جلدی دسو؟ اچھا خوش آمدید جی حسینی صاحب، جی بسم اللہ، خوش آمدید جی، آیا نو ست بسم اللہ، میری جان تو اڑیاں قدمہ دے اوپر ہوا، ہاں جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں کون لنگیا؟ موسیٰ پاک۔ او بھائی جاگنا جاگنا، جے گل کٹ دیتی جی تو گئے ہو، مائک ٹھیک کرو جی آگے، جی وہ ٹر گئے تو سن لاؤ، کتنے کون گزریا؟ موسیٰ پاک، پیچھے کون سی؟ فرعون، نال پوری فوج، نال پوری فوج، جدو لنگے نا پیچھے ہو آئے کی ہویا ہیں جی؟ غرق ہو گیا، دب کے بولے آئے حضرت صاحب نے کیا کیا؟ غرق ہو گیا، سارے نہیں ہوئے، یہی تو تساں سنی نہیں گل جڑی میں سنانی ہے، سارے غرق نہیں ہوئے، سنو جی توجہ کیجئے گا، جی جی بسم اللہ جناب، بسم اللہ، سارے غرق نہیں نہیں ہوئی، ہوئی، اے توجہ ہے آپ کی، سارے غرق نہیں ہوئی، کون بچ گیا؟ ایک، ایک، سنو وہ کون تھا؟ واہ واہ، وہ جو ایک بچ گیا، سنیے جی وہ کون تھا؟ وہ جو ایک بچ گیا نا وہ فرعون کا وزیر تھا، اللہ اکبر، ہونا آمدی پیجھے آواز، فرعون دا وزیر بچ گیا، موسیٰ پاک ہنج تک کیا پیچھے، ایک بچا ہوا تھا، موسیٰ پاک نے کہا یا اللہ یہ تیری پکڑ سے رہ گیا ہے، تیری بطش اس تک نہیں پہنچی، تیری بطش اس تک نہیں پہنچی، آواز آئی غور کر، اللہ اکبر، جنگ والے ہو جا گیا ہے، واللہ العظیم میں درد کی کفیت میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، پر یہ گل سن لو، جنگ والو، موسیٰ پاک نے کہا تیری گرفت اس تک نہیں پہنچی، اکھا نہیں موسیٰ غور کر، یہ گل سناوے ہیں لوگوں نے، جی جی بسم اللہ، ضرور سناوے ہیں، انشاءاللہ، موسیٰ غور کر، بڑے بڑے مفتی دے سامنے سنائی جی ایک باری انہیں ہلے جانا ہے، یہ گل جنا لے کتوں آیا، گل جی کر دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کہا موسیٰ غور کر، غور کیتی یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اکھے نہیں غور کر، دوجی باری پھر آ گیا، اکھے یا اللہ یہ وہ وزیر ہے مشرف، یہ بیمان چوکھے انہوں مشورے دیندہ سی، انہوں تو پہلے ڈوبنا سی، اللہ اکبر، یہ ڈوبیا ہی نہیں، ان پہلے ڈوبنا، کہا غور کر، کوئی بات تجھ سے ملتی تو نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ،
کوئی گل تیرے وچ تے دے وچ ایک کہ یا اللہ اے دا قد بھی ہو رہے میرا قد بھی ہو رہے اے دی داڑھی بھی اور طرح دی میری داڑھی بھی اور طرح دی تے اے دیاں زلفاں بھی اور طرح دیاں میرے زلف بھی اور طرح دی یا اللہ اور تے میں نے کائی گل سمجھ نہیں آندی ایک گل ہے یا جی اے دیاں تے میریاں کپڑیاں دا رنگ ایک ہے ہائے 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 واہ 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 سمجھ آ رہی ہے واہ 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 اس کے اور میرے کپڑوں کا رنگ ایک ہے تو سنو میرے افتخار بھائی اور سیالوی صاحب حضور قبلہ پیر بابر مجددی صاحب جب کہا نا رنگ ایک ہے تو فرمایا یا موسیٰ ان اللہ تعالی لا یعذب بصورت الصدیق او موسیٰ پیارے تیرے رب کا یہ قانون نہیں ہے جیڑا ذرا بھی اپنے یار سے ملتا ہو اسے عذاب نہیں دیتا میں کہتا ہوں جنگ والوں مردود ملے تو عذاب سے بچ جاتا ہے تو یار ملے تو کیسے عذاب اللہ 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 بس گل مکاندے ہیں وہ خواجہ صاحب علی گل بھی میں کرنی سی گل مکاندے ہیں حضرت صاحب تشریف لے آئے قبلہ ذوالفقار حسینی صاحب یہ میرے بہت زیادہ دوست نے سنگی نے پیارے نے صحیح معنیاں وچ یہ بندہ منظور نظر ہے نبی پاک دی برکات اچھا میں اونج نہ پہ آتا ہے کوئی میں نے کوئی پیسے کو نہیں لے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بندہ نبی پاک کی برگاہ میں مقبول ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں ایک بندہ بھی تھوں لیا جو لیا نہ ہے سنیا ہے جدو انہاں دی آواز کرنا وچ پہنچے گی تو انہاں آپ پتہ لگ جائے گا پلا گنبد خضرا والا ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہے کہ نہیں اچھا جی تو صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے بس یہ جلدی سے بات خواجہ صاحب علی بھی آخر میں سنا دوں گا یارو اس طرح حضور سے محبت کرو جس طرح صحابہ کرتے ہیں کہہ دو انشاءاللہ گل مقامہ میں منٹ وچ مقامہ منٹ میں وہ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ یہ عروہ بن مسعود آیا انہا عروہ تجعلہ جرم کو صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عینے ہی جدوں اسان کے انہا اپنی اکھن نبی پاک اور نبی پاک دے 1400 صحابہ نو تکیا ورجا عروہ تو الہ صحابی فقال اے قوم فواللہ جدوں وہ مڑ کے آیا تو اپنی قوم نو کیا اللہ دی قسم ہے لقد وفدت علی کسرا و کسرا والنجاشی میں کیسر و کسرا نجاشی کو بڑے بڑے لے کے گیا ماں وفد تو بڑے بڑے میں بادشاہ ویکھن پر میں نے رب دی قسم ہے جیڑی تعظیم میں رسول پاک دے غلاماں نو رسول پاک دی کردیاں تکیا ہے میں نے رب دی قسم ہے کسے دنیا دے بادشاہ دا غلام نہیں کردا دب کیا کو سبحان اللہ کوئی ایسی تعظیم نہیں کرتا انہاں کہا تو کیڑی گل تک آیا ہے کیڑی گل تک آیا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا یہ ہے میں نے قبلہ توجہ کرے گل سن لو ہے فرمایا کیا دیکھ کر کہنے لگے کیا دیکھ کر آئے ہو اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں جا کر کھڑا ہوا محمد عربی بیٹھے ہوئے تھے 1400 صحابی کھڑے سن کتنے بھائی سرکار بیٹھے ہوئے سن 1400 صحابی کھڑے تھے انت نخم محمد نحامتن اللہ وقت فی کفی رجل منہم فدلک بہا وجہو وجلدہ 1400 صحابی کھڑے تھے میں جا کر چپ کر کے کھڑا ہو گیا تو نبی پاک کھنگ آ گئی کہ آئی بولو منہ کھنگ سرکار کھنگ آئی سرکار کھنگورا مارے ہے نبی پاک نے بلگم تھا حضور کے سینے میں بلگم تھوکنے لگے 1400 صحابہ نے ایسے صدقے یار کرم یار 1400 صحابہ نے ایسے ہاتھ کیے انت نخمن حامتن میری طرف دیکھیں اب حضور ہیں 1400 صحابہ ہیں اب سب کے ہاتھ حضور تک نہیں پہنچ سکتے یہ حضور کے ہاتھ ہیں جو پوری امت تک پہنچ اللہ یہ سنیں یہ رسول کے ہاتھ ہیں جو پوری امت تک پہنچ رہے ہیں اب وہ سب کے ہاتھ ایسے ہیں اب سب نے ہاتھ ایسے کیا تو حضور منع فرما دیتے مولوی بھائیو غور کریا ہے حضور فرما دیتے بھائی قرآن شریف میں کوئی نہیں لکھیا ہوا ہے بھائی میں تھکاں ہاتھ آگے کرو قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ میں تھکوں تو ہاتھ آگے کر لینا یہ کیا کرتے ہو پیچھے ہٹو اس سے شرک جنم لیتی ہے ہاتھ پیچھا کر لو یہ تو گمراہی پیدا ہو جائے گی اللہ نے نماز دا فرمایا ہے روزے دا فرمایا ہے
ये कोई नहीं फरमाया मैं थूका था थके करो ना साहबा ने हाथ पीछे कीते ना रसूल ने हाथ पीछे कराए हाय वाह 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 हजूर ने थुकाया ना साहबा हाथ पीछे छिके ना नबी ने पीछे कराए हजूर ने भी थुक अता फरमाया बलगम क्या किया अता फरमाया जब अता हुआ अब वो एक ही के हाथ पे आना था 1400 के हाथ पर तो आना नहीं था एक ने ले लिया सरकार ने मना नहीं किया मुझको समंदर रहमत का समझ कर आगे आए हैं 2-4 छींटे मांग रहे हैं दे दो हाय रसूल ने जब अपना बलगम दिया फदाला का बेहा वजह मौलवी जी इसका जवाब चाहिए मौलवी जी इसका जवाब चाहिए बस मौलवी जी इसका जवाब चाहिए बस 14वीं सदी के मुसलमान जी इसका जवाब चाहिए एक कलमा पढ़ने वाले अंगूठा न चूमने देने वाले इसका जवाब चाहिए कि क्या कर रहा है वो सहाबी वो कोई बरेली का नहीं था वो कोई जंग का नहीं था वो जिसने अपने मुंह पर थूक मला वो बरेली का नहीं था वो जंग का नहीं था वो अब्दुर्रहमान जामी नहीं था वो शेख सादी नहीं था अरे वो अमीर खुसरो नहीं था वो शाह निजामुद्दीन नहीं था वो कोई सियाल का नहीं था वो जंग का नहीं था अरे वो तो मदीने का था और नबी का सहाबी था लेकर बलगम रेशा हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब अपने पूरे वजूद पे मल लिया इमाम कस्तलानी की शरह सुने इमाम कस्तलानी फरमाते हैं रब की कसम 1399 1400 कुल थे तो 1399 महरूम रहे एक माला माल हुआ और उसने अपने मुंह पर मला और अपने वजूद पर मला बाकी 1399 ने उसको घेर लिया बाकी 1399 ने उसे घेर लिया वो तो अपने मुंह पर थूक पाक मल चुका था लुआब और बलगम बाकी 1399 ने उसके साथ हाथ लगा कर अपने जिस्म पर अल्लाह 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 दोस्तों मेरे भाइयों आमीन मेरे दोस्तों मेरे कलेजे के टुकड़ों उसने कहा फिर खामोशी छा गई साईं गुफ्तगू कर रहे थे खामोशी यही खामोशी नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो बिल्कुल चुप हवादु अस्वातहुम इंदौ सांस भी ऊंची नहीं लेते और फिर सुनो जब वो वुजू करने लगे तो वहां झगड़ा होने लगा था एक कतरा पानी का उन्होंने नीचे नहीं गिरने दिया और जब वो पानी उन्होंने मांगा पानी पीने वास्ते सरकार ने फरमाया पानी ये फरमाया पानी 1400 दौड़ पड़े 1400 दौड़ पड़े मैंने एक को पकड़ा उर्वा कहता है मैंने एक को पकड़ के कहा के गल है ठूठा एक ठूठा देना गिलास एक गिलास ये 1400 गिलास लेके आओगे उंजी भज वगे हो तो मुझे उसने कहा पीछे हट वक्त जाया ना कर कहीं यार की ड्यूटी से रह ना जाओ तू की जाने ये इश्क दियां रीतां इस इश्क दियां रीतां नू कोई जाने मर्द सियाणा ओ वंज टाइम जाया ना कर महबूब ने नाम नहीं लिया कि फलाना पिलाए फरमाया पानी लाओ हम इसलिए दौड़ पड़े हैं कि जदी हाथ विच गिलास आ जाए पेश कर गल्लां बतेरियां ने मुकदी मुकावा उर्वे ने अपने संगियां नू दसिया संगियों में ए गल्लां तक के आया जदों ये गल्लां कर रहा ना उर्वा मुशरिकीन सुना चुकिया उठया उठ के उसने कहा सुनो ए जी हदीस का जुमला आखिरी हिस्सा सुने ये उलमा तवज्जो करे उलमा ऐसा पेश नहीं किया जाता उठा उठ के कहने लगा बेलियो तुमने मुझे जासूस बनाकर भेजा था मैंने जासूसी कर ली है हाय 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 वाह 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 तुमने जासूस बनाकर भेजा था खोज लगाने भेजा था मैंने खोज लगा ली मैंने खोज लगा ली है और बड़ी काम की खोज लगाई है अब मैं जा रहा हूं उन्होंने कहा कहां ऐसे हाथ रखे ना अरे कुछ कुछ होता है हाय
हाय हाय कथे हाथ रख के ना आधे अब कुछ कुछ होता है। ये कहकर उर्वा ने 2 कदम उठाए। 25 बंदे उर्वा की बात सुनने वाले थे। 2 कदम उठाकर जब चला ना, पीछे से 25 आवाजें आई, ठहर, अकेला तेरे को कुछ नहीं, अब हमारे भी कुछ कुछ होता है। सुभान अल्लाह। जिसकी खोज लगा के आया है, ले चल जाकर हमें भी उन्हीं की खोज में दाखिल कर दे। वाह, ये तरीका था, ये अंदाज था साहबा का। चूंकि वो जान चुके थे जमीनों आसमान में ले आ जा ले, ये जमीनों आसमान मुस्तफा के लिए हैं, बेशक इनके सिवा कोई नहीं। मैं जिस तरह बयान करना चाह रहा था, अगरचे मेरे को उस तरह सही मने झाक अदा नहीं होया, और बहुत सारिया मेरे अज कमजोरियां रही हैं। मेरी अज हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन पाक दी सुना देना, वो हमारे पीरों को चाहिए ये काम करना, और आप लोगों को भी एक नसीहत कर देता हूँ। हजरत ने फरमा दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जब विसाल हुआ, ख्वाजा मुख्तियार काकी फरमाते हैं, मैंने आपकी तदफीन के बाद आपका एक कमरा था बहुत बड़ा हाल नुमा, मैं आख्या जाके वेखा मेरा पीर इत्थे की करदा सी। उस हाल विच बह के ख्वाजा साहब सिर्फ हिंदुओं नाल मुलाकात करदे सी। किहदे नाल? हिंदुओं नाल। और अंदर वड़दियां हिंदू होते थे जी, और बाहर निकलदियां वो दुरूद सलाम पढ़ते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के इस अजीम खलीफा ने, ख्वाजा मुख्तियार काकी ने कहा कि मैं देखूं कि मेरा पीर करता क्या रहा है। आप फरमाते में अंदर बढ़िया, 2 माह लगे उस चीज को गिनने में जो अंदर रखी हुई थी। हाय अल्लाह। आपका ख्याल होगा पैसे होंगे? नहीं। तावीज होंगे? नहीं। गट शट होंगे? नहीं। ये मैं ख्वाजा ख्वाजगान की सुना रहा हूं, छड़े पर बैठने वाले पीर की नहीं। कोई कुकुड़ शाह तो कोई पुत्र शाह, ये हुसैन का बेटा शाह मोइनुद्दीन है, जिसने कह दिया है दीन अस्त हुसैन। वाह वाह वाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना पना अस्त हुसैन। वो सरदाद नदाद दस्त, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, अक्का के बिनाए लाए ला अस्त हुसैन। अस्त हुसैन ओ जना। आप फरमाते 40 लाख जदों गिनियां वो चीज़ां तो कितनियां? 40 लाख। दस सकते हो वो क्या था? नहीं तो फकीर से सुनो। 40 लाख तादाद में पूछा वो क्या था? फरमाने लगे हिंदुओं दियां चोटियां। अल्लाह अकबर। 40 लाख हिंदू की चोटी, चूटी कटी हुई। 40 लाख हिंदू की चूटियां, वो 2 माह तक हम गिनते रहे। तब मुझे पता लगा मेरा पीर उजरे में बैठ के 40 लाख काफरों को कलमा पढ़ाकर चला। अल्लाह। समझ आ रही? मेरे कलेजे के टुकड़ों, हमें चाहिए इस महफिल का आज एक पैगाम लेकर जाओ। एक तो ये कि रसूल पाक के दरवाजे को नहीं छोड़ना। बेशक मिलकर बोलो, नबी के दरवाजे को नहीं छोड़ना, नबी की आल की मोहब्बत भी नहीं छोड़नी, नबी के असहाब का अदब भी नहीं छोड़ना, और वलियों का दामन भी नहीं छोड़ना। तो कोई चीज पेश करनी, ये आखिरी गल। इथों तुम जाओगे तो कोई गल लैके चले जाओ। बंदा छिक मुहिम होनी चाहिए। बंदा छिक मुहिम, वो पता जी केड़ी पता जी केड़ी अज दिन तक तुसा मैंने सारे दसो इत्थे बैठे हाँ, कितने बंदे तुसा सीधे कितने गले मेरे इशारे समझ आए? इशारे समझ आओ मेरे। हुण मैं थोड़ी जी लपेट के गल्लां करनियां।
کتنے بندے سدھے کیتے نے؟ ایڈا بڑا مجمع ہوئے، ایڈا بڑا پروگرام ہوئے، ایڈی لیٹنگ ہوئے، اتنے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہون اور سارے جنتی ہون، واہ واہ سبحان اللہ، تو دوزخ وچوں بندہ ہی نہ کڈ سکن. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو تو سمجھو. سمجھ رہے ہو؟ دوزخ چوں بندہ ہی نہ چھک سکن. بندہ چھک موئے اپنا کردار پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، اپنی زبان کی سچائی اور اخلاق پیش کرو. یہ حضرت قبلہ ذوالفقار حسینی صاحب یہ میرے نال رمضان شریف جو رہے نہیں کسی خاص جائی وہ بھی جائے اور میں اتھے بھی کسی شکار چی جانا تو حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت اس بات کی گواہی بعد میں خود ہی دے دیں گے. میں درد بھی بہت ہو رہا ہے، یہ گل میں پوری کرن لگا. میں نواں نواں گیا نا اتھے چینل پہ، میری عادت ہے ہر ایک رات پہلے بنیا سمجھے پھر ٹی سی ہے پہلے، کیونکہ ماحول نہیں نا، ماحول نہیں تو پہلے ہر بندہ سمجھے تو ٹی سی ہے. تو 2-4 دنوں کے بعد پورا ماحول ہی میرے کنٹرول میں آ گیا. سمجھ آ رہی؟ اللہ کے فضل سے رسول پاک کی توجہ سارے میں تاثیر کرتی. کردار پیش کرو، اخلاق پیش کرو، پیار پیش کرو. ایک بددین بندہ محبت پیش کر سکتا ہے، ایسا نہ کر سکتے. ہائے ہائے گٹھڑی چک لو نا یار، تو ان کے ہے یار، تو ان کے ہے گٹھڑی چک لو نا یار. سائیں نے نہیں چکی گٹھڑی، ہائے سائیں نے نہیں چکی. وہ بھائی ہے آخری گل لے جاؤ کراں گٹھڑی سائیں نے نہیں چکی. چکی 53 سال عمر سی سائیں دی، حالانکہ عمر آپ دی بات نہیں جاندا ہی کوئی نہیں. بے شک وہ چھڈو. سمجھ آ رہی ہے؟ گٹھڑی اور وہ جو بڑھڑی تھی نا، بڑھڑی وہ سرکار کو سرکار سے ڈراتی رہی. اے میرا جملہ سن، واہ 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 وہ واہ. بڑھڑی سرکار کو سرکار سے سرکار سے ڈرا رہی ہے. ایک بندہ ہے بڑا خطرناک ہے، جس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کا دلوں پر قبضہ ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جانا، سرکار کو سرکار سے ڈرانا. عام بندہ تے گل ہی نہیں سنتا. اساں ہن بڑے تھوڑا جہا علم ہوندا ہے، تکبر دا پہاڑ بن جاندے ہیں. اللہ سن بچائے، آکھو آمین. آمین. سائیں دی گل سنو. اس آگیا گٹھڑی مختصر جی گٹھڑی دے پتر رکھ میری گل سن، میں تن نصیحت کرنا چاہتی ہوں. ابھی مجھے یہاں پر کوئی مولوی صاحب کہیں، کوئی بابا جی کہیں، میں نصیحت میں کہتا ہوں میرے جی پڑھیا کوئی. اللہ میں نے اس گل کو بچائے. آمین. آکھو آمین. یار مطلب تواڈی آمین نال میں سمجھ جاؤں. آکھو آمین. آمین. سائیں کو اس نے کہا میں نصیحت کرنا چاہتی ہوں. افتخار رضوی صاحب ایک باری بھی سائیں نے نہیں فرمایا میں نے نصیحت کریں گی جہدی وجہ تو آدم دی توبہ قبول ہوئی. ہائے ہائے ہائے. ہیں یہ میسج ہے، میسج میں نے سمجھائیں گی جہاں نا جنت دے بوئے تے جنت دے ہر برتن تے لکھے ہے. میں نے نصیحت کریں گی جہدے غلام دا نا علی ہے. ہائے بولی جا میں سننا چپ کر کے سن دے رہے. ساریاں سننے تو بعد آگے اللہ پھر وہ نام تے دس وہ نام کی آگے نام تو سنا اس کا محمد ہے. فرمایا پھر وہ محمد حامی ہے. ہائے ہائے. پہلے میرے ہتھال تک پھر میرا جملہ سنو. میں مولوی بن کے یا مفتی بن کے نہ کہہ رہے، صرف رسول پاک کا ادنا سا آپ کے قدموں پہ ہاتھ تک کہہ رہا ہوں. یہ حضور نے تبلیغ کی تھی،
جی نہیں کردار پیش کی ڈرو ہی نہ تساں کردار پیش کرو ایک جملہ توحید کا سائیں نے نہیں بولا اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی بڈی دنیا کے کلمہ پڑھ یہ اور بات ہے پڑھ کلمہ یہ اور بات ہے ہائے ہائے واہ 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 یہ اور بات ہے پڑھ کلمہ اور یہ اور گل ہے دل بھر پڑھا کلمہ مٹھا پڑھا کلمہ جانی پڑھا کلمہ اور بات ایک جملہ توحید کا سائیں نے نہیں فرمایا سائیں نے تو گٹھڑی اٹھائی لے بس گٹھڑی اٹھاؤ واہ گٹھڑی اٹھاؤ جنگ والو گٹھڑی اٹھاؤ اپنا بناؤ نبی کے قدموں میں پہنچواؤ تاکہ کل قیامت کے دن حضور بھی کہیں یہ میرا وہ غلام ہے جس نے ایک بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا کوئی کام کرو اپنا کردار پیش کرو اللہ سبحانہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور قبول تو ہے ہمارے بھائی منصور صاحب اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اچھا ان کے لیے اچھا اللہ پاک منصور صاحب وہ ایک وری سورہ فاتحہ 3 وری سورہ اخلاص پڑھ آپ ایک وری سورہ فاتحہ 3 وری سورہ اخلاص پتر ایک وری سورہ فاتحہ 3 وری سورہ اخلاص پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھئی سارے سنگی جو ہے نا حضرت صاحب کے لیے بھی دعا کریں کوئی دل کا عارضہ ہو گیا ہے پیچھے عیدگاہ نہیں آ سکے تھے کہ اسپتال میں تھے اب بھی بڑی مشکل سے صرف وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں سب دعا کریں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے اللہ سب مشائخ اور علماء کا سایہ اچھا ایک اور بھی نال میرے واسطے تے کرو نال دعا نال ایک اور بھی الیا جو لیا نہ اٹھیا نہ جڑا سنگی بیٹھا رہے سی نا او دے تے ہاتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ بے شک میری کی اوقات رہ گئی تساں اٹھو گے نسو گے ملو گے اس وچ جڑے ایتھے مہمان بیٹھے انہاں دی دل شکنی بھی ہے اس طرح نہیں کرنا بیٹھیاں رہنا سننے مجلس پوری سننی ہے محفل سننی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ شخص مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سنیں فائدہ ہو سی اللہ سنا آپ کرم فرماؤ ہاں سارے آمین آپ کو آمین اللہ پاک آپ مہربانی فرماؤ آمین اللہ پاک آپ کریمی فرماؤ آمین بہت کمینے ہم بہت کمینے ہیں اور بڑے گنہگار ہیں اور آپ ہم پر مہربانی فرماؤ آپ ہماری غلطیوں کو درگزر فرماؤ اور یہ مجلس شریف کی برکتیں ہمیں پوری نصیب فرماؤ آمین اور یہ جتنے سنگی نے سارے نے نفع عطا فرماؤ جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا رحمت للعالمین شفیع المذنبین اور انیس الغریبین کے صدقے سے شفا عطا فرما دے ہمارے ذوالفقار بھائی کی والدہ ماجدہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اچھا اور یہ حاجی شاہ محمد صاحب کی جبڑے کا آپریشن ہوا ہے آپ کو سارے اللہ پاک انہوں نے بھی شفا عطا فرما اللہ پاک میرے جے نکھٹو نو میں صحیح شفا عطا فرما میرے جسمی اور میری روحی امراض کو دور کر دیں اور ہمارے بھائی افتخار احمد صاحب شاہ کوٹ والے اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا آمین ان کی جو اہل بیت سے مودت ہے اللہ پاک اس میں مزید اضافہ فرما آمین اور یہ جو حضرات سیالوی صاحب کے بلا ہمارے حضرت جی سرکار اور یہ پیچھے شدید سارے حضرات سوی صاحب معصومی صاحب شاہ محمد صاحب حضور آپ اور بھائی اسلامی آپ اور سارے یہ دے تو یہ نہ سمجھے ہے یہ بچہ بھی ہر ایک پر یا اللہ فضل فرما آمین اور وہ منصور بھائی جو ہیں منصور بھائی
اللہ پاک ان کی قبر کو منبع انوار بنا آمین اچھا وہ جڑے تو سیاسی صاحب اٹھ گئے اللہ انہوں دے دل چ عشق رسول رکھا آمین آکو سارے آمین آمین اللہ سبحانہ سڑیاں دلاں سدھا فرما آمین ساری حکومت دی بھی ہدایت عطا فرما آمین اے جڑے پٹھے کام نے حکومت دے یا اللہ انہاں سدھا بندے دا پتر بنن دی توفیق دے آمین تے جڑے صحیح کام نے یا اللہ انہاں وچ انہاں دی مدد فرما آمین تے رحیل شریف جڑا ہے او دے واسطے دعا کرو کہ ایک فقیر نبی پاک فرمایا ایک فقیر ایمان لے آوے اس گل دے ایک فقیر نبی پاک فرمایا بھئی اللہ پاک نے اپنے شیراں وچوں ایک شیر اس ملک چ بھیج دیتا ہے میں نے یہ لگتا ہے وہ رحیل شریف ہے سبحان اللہ دعا کرو اللہ پاک اس کی حفاظت فرما آمین اور اس ملک کے سارے گند کا وہ صفایا فرما آمین اور چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو جو اس ملک کے لیے صحیح نہیں ہے اللہ پاک اس کو رحیل شریف کی ہاتھوں کا شکار فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وسلم بہت خوبصورت جناب شاہ صاحب، بہت خوبصورت.